کاروان سرائے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابھی تک ہم پشاور کی کاروان سرائے میں ہیں، اور پشاور میں ہم دلیپ کمار کے اجڑے ہوئے گھر میں ہیں۔ یہ بھی ایک کاروان سرائے ہے، یہاں پہ نابغہ روزگار روز رہتے تھے، پھر وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن ان کی یادیں ابھی تک یہاں موجود ہیں۔ اور میں ان کی کن کن فلموں کا تذکرہ کروں؟ میں صرف زیادہ تر ان فلموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ پاکستان میں ریلیز ہوئی تھی۔ اب مجھے ایک فلم ان کی یاد آ رہی ہے، آن۔ وہ پہلی کلر فلم تھی، محبوب تھے شاید ڈائریکٹر اس کے، رتن سنیما لاہور میں لگی تھی۔ ہم 3 دن مسلسل جاتے رہے تھے اور ہمیں ٹکٹ نہیں ملی تھی، اور اس میں دلیپ کمار تھے، پریم ناتھ تھے، نمی تھی، اور دلیپ کمار نے ایک وہ جو جنگجو کا کردار تلواروں والا، وہ پہلی مرتبہ، ادروائز تو وہ ایک سیڈ ہیرو تھے نا۔ مثلا انداز جو تھی ان کی، جس سے ان کی شہرت کا بیسک آغاز ہوا، راجپور، دلیپ کمار، نرگس، یہ ایک تکون تھی جس کو بعد میں راج کپور نے سنگم میں استعمال کیا۔ وہ خود تھے، دوسری طرف راجندر کمار تھے۔ راجندر کمار اگین کاپی کرتے تھے ایگزیکٹ دلیپ کمار کی، جبکہ بیشتر لوگ، راجندر کا بھی یہی کہنا تھا، بہت سارے، راجیش کھنہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی اداکار جو ان کے بعد آئے گا وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ بعض اوقات ان سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں دلیپ کمار چاہیے۔ تو بہرطور انداز سے مجھے، ابھی میں آن کی بات کرتا ہوں، میں جس پرانے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا، وہاں 1901 کا ایک پیانو پڑا ہے۔ اب پیانو پہ میری کوئی دسترس نہیں ہے، وہ سیٹھی صاحب نے ہیپی برتھ ڈے بجا لیا تھا، میں تو بجا نہیں سکتا، لیکن میں اس کے اوپر بیٹھ کے تصویر اتروانا چاہتا تھا، ایک اتنا اینشنٹ پیانو، اور فوری طور پہ مجھے دلیپ کمار یاد آئے، اس لیے کہ میں دلیپ کمار کے شہر میں تھا، اور فلم انداز میں ان کے 3-4 گانے جو بہت ہٹ ہوئے وہ پیانو پر تھے۔ تو کہے اگر جیون بھر، میں ساتھ، یا ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ، یا ہم آج کہیں دل کھو بیٹھے، یوں سمجھو پتہ نہیں کسی کے ہو بیٹھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس میں پہلی مرتبہ دلیپ کی ڈیتھ ہوتی، ندیہ کے پار میں ہوئی، پھر یہاں پہ ہوئی۔ ایک پیٹرن بن گیا ایک ٹریجک ہیرو کا، لوگ کہتے تھے کہ اگر دلیپ کمار مرتا ہے تو فلم ہٹ ہو جاتی۔ تو اس سے ان لائک آن جو تھی، وہ بڑے بجٹ کی فلم تھی، اور سیسل بی ڈی مل سے وہ بہت متاثر تھے، تو اسی پیٹرن پہ انہوں نے فلم بنائی۔ دلیپ کمار کی ایکٹنگ ٹھیک تھی، جس طرح کی بھی تھی، ہم دیکھنے گئے، دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح اور جو بھی ان کی فلمیں یہاں ریلیز ہوتی تھیں، میلہ، وہ ہم نے دیکھی، باقی ساری ویڈیوز پہ دیکھی موسٹلی۔ لیکن ایک جو فلم ہے جس کا میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو میرے لیے دلیپ کمار ہے، اور وہ ہے فلم داغ۔ ریوالی میں لگی تھی لاہور کے، اور 2 سال چلتی رہی تھی۔ اس کا کیا تذکرہ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دلیپ کمار کے بہت سارے ڈائلاگ ہمیں یاد تھے اس زمانے میں۔ یعنی یہ عام بات تھی کہ آپ کسی کو مخاطب ہو کر کے دلیپ کمار کا کوئی ڈائلاگ بولتے تھے۔ تو دیوداس کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا زبردست انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اور 1955 میں اس کے اوپر بہترین اداکار کا بھی ان کو ملا تھا ایوارڈ، کہ کون کم بخت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے، میں تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکوں۔ بمل رائے کی ڈائریکشن تھی۔ اور مغل اعظم، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا، کمال کا ڈائلاگ۔ اور مجھے ہمیشہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ پرتھوی راج کپور کی شخصیت، گن گرج، ان کی آواز، نو میچ ٹو اینی باڈی، یعنی دلیپ کمار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا شخصیت کے حوالے سے بھی، وہ کوئی اتنی امپریسو شخصیت ایز سچ نہیں تھی۔ اور میں نے کہا کہ پرتھوی راج کپور کے سامنے، وہ ان کا قد بھی چھوٹا تھا، منی تھے، یہ کس طرح ڈائلاگ بولیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ آئے پرتھوی راج کے سامنے تو ٹھیک ہے، آواز، گن گرج اور پرسنالٹی، وہ پرتھوی راج حاوی ہوتے تھے،
لیکن سینٹیمنٹس میں، ڈائلاگ ڈلیوری میں دلیپ ان گہرائیوں تک جاتے تھے جہاں تک عام ایکٹر نہیں جا سکتا. اور میں اس کے مختلف جو سین ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا. بڑے غلام علی خان نے بھی واحد فلم ہے جس میں انہوں نے گانا گایا، آپ کو یاد آ، وہ تانسین کا رول میں تھے. تو یہ جو مغل اعظم کا ڈائلاگ تھا کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہ ان سے کہہ رہے ہیں، شہنشاہ سے، اکبر سے. تقدیریں بدل جاتی ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے، شہنشاہ بدل جاتے ہیں، لیکن اس بدلتی ہوئی دنیا میں محبت دامن تھام لے وہ انسان نہیں بدلتا. اس میں صرف ہاسپٹل جانے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی گاڑی کھڑی ہو جائے، اینڈ آل ہی سیز از بھائی صاحب گاڑی روکو. اب یہ تو کوئی ڈائلاگ نہیں، آپ اس منظر کو دیکھیں، وہ اتنا امپیکٹ ہوا ہے اس منظر کا کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ کاش کے کوئی، کیونکہ وہ زخمی ہوتی ہیں، کہ کاش کو کوئی گاڑی رک جائے. وہ جس دلدوز انداز میں کہ بھائی صاحب گاڑی روکو. اچھا، اسی طرح جو خاص لہجے میں سوداگر تھا، آپ کو یاد ہے ان کی فلم، یہ کریکٹر رول تھا، کہتے ہیں یہ کھڑا تو اور یہ کھڑا میں، بیچ میں ہے یہ پستول، چلا گولی مجھ پر، نکال لے دل کے ارمان. راج کمار کے ساتھ انہوں نے بولا ہے. اور نیا دور میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا بڑے لوگ بستی بساتے ہیں صاحب، تم بستی اجاڑنے آئے ہو. یا گنگا جمنا میں اس کا خاص، مجھے نہیں ٹیکنیکلی معلوم کہ اس لہجے کو کیا کہتے ہیں. ناصر خان ان کے بھائی بنے تھے، آپ کو یاد، ہٹ فلم تھی. اور اس میں مدھوبن میں رادھکا ناچے، آپ کو یاد ہوگا گانا جو ہے، میرا خیال ہے اسی کا ہے یا کوئی نور کا ہے، میں بھول رہا ہوں. لیکن اس کے لیے میں صرف دلیپ کمار کی پرفیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے 3 ماہ لگا کے ستار سیکھی تھی. ڈائریکٹر نے بہت کہا کہ جی آپ ہم وہ مکس کر لیں گے، چیٹ کر لیں گے کوئی اور. انہوں نے کہا نہیں، میں خود بجاؤں گا. تو اس میں انہوں نے خود بجائی تھی. تو اسی گنگا جمنا میں ہم دنگا فساد کیا ہے صاحب، جج کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں ہم دنگا فساد کیا ہے. داغ کا ایک ایک منظر مجھے یاد، اس کا ایک ایک ڈائلاگ اب تو مطلب ذہن سے محو ہو گیا، لیکن اس لیے میں نے لکھ لیا کہ وہ ہمارے حواس پہ چھائی ہوئی. مطلب شرابی کا رول اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. دیوداس کا اپنی طرز کا تھا، لیکن جس طرح للیتا پوار اور نمی، اور جو اس کی میوزک تھی، اور اس میں جو افیکٹ تھا ڈائلاگ کا، اس کے پیچھے تھے راجندر سنگھ بیدی. آپ جانتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی ڈسکا کے رہنے والے تھے، لاہور کے ایک پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے. اس کے بعد وہاں چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے فلمیں لکھی. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ داغ کے ڈائلاگ جو ہیں وہ راجندر سنگھ بیدی کے لیے، اور اٹ واز اے ریولوشنری فلم. اب یہ فلم ویسی نہیں بن سکتی، کہیں بھی نہیں بن سکتی، انڈیا میں نہیں بن سکتی. آپ کو یاد ہوگا وہ سین کہ شنکر جو ہیں دلیپ صاحب، وہ اپنا مقبول ہو گئے، ٹون ہو گئے، تو ان کے بھائی جو ہیں مننی سے، وہ بھی ٹون ہے، وہ ان کو چارپائی پہ ڈال کے لے جاتے شمشان گھاٹ، یعنی قبرستان جہاں پہ جلاتے ہیں. تو راستے میں ایک جگہ چارپائی نیچے رکھ کے وہ کہتے ہیں بھائی شمشان گھاٹ ادھر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر ہے. اب ان کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو بعد میں وہ نمی کا جو باپ ہے وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کون مر گیا؟ کہتے بھائی شنکر مر گیا. ہیں شنکر مر گیا. اب اس دوران اٹ واز اے بیوٹیفل سین کہ دلیپ صاحب چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے، یوں کر کے کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ شمشان گھاٹ کا گھر راستہ کدھر جاتا ہے، لیکن ہم بتا نہیں سکتے، ہم تو بیچارے مر گئے ہیں. وہ پھر چادر اوڑھ کے، تو اس کو پھر جوتے لگتے. تو اسی فلم میں ایک سین جو ریولوشنری میں نے آپ کو کہا ہے، دلیپ گھر آتا ہے، للیتا پوار بھگوان کی پرستش کر رہی ہے کہ تو میرے بیٹے کو اچھا کر دے، وہ شراب چھوڑ. تو یہ جب آتے ہیں تو یہ جو ڈائلاگ بولتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ماں یہ پتھر کی مورتی ہے، یہ تجھے کچھ نہیں دے گی.
اس نے جو کچھ دینا یہ راج نارائن کو دیتا ہے جس کے پاس دولت ہے. یہ ہماری تو مانتی نہیں. میں اس کو گلی میں پھینک دوں گا, میں اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, میں اس کو گھر میں رہنے نہیں دوں گا. اور ماں جس طرح اس کی محنت سماجت کرتی ہے کہ یہ نہ کرو, تو وہاں پہ کہتا ہے کہ شنکر کوئی کتا تو نہیں ہے کہ یہ میری قسمت کا فیصلہ کرے. یہ سین مطلب ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں گے اس میں ایک نئی انوویشن آپ کو نظر آئے گی. اور آخر میں جو جس کی وجہ سے میں کہ ایک دفعہ دوائی لینے کے لیے موصوف جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ شراب پی لیتے ہیں اور ماں دوائی کی انتظار کر رہی ہے, اے میرے دل کہیں اور چل, وہ اس کی تھی اور وہ انتظار کر رہی ہے. اور دلیپ جب فائنلی آتے ہیں ایک دم اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے ماں کے لیے دوائی لے کے جانی. جب اٹھ کے وہ جاتے ہیں بھاگتے ہوئے تو ماں آخری دموں پر ہے اور نمی پاس بیٹھی ہے. تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ماں ایک آدھ کوئی بات کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ ڈھلک جاتے ہیں, شی ڈائز. تو دلیپ کمار کا میرا خیال سب سے کلاسک سین وہ ہے. وہ 3 مرتبہ کہتے ہیں میری ماں مر گئی, میری ماں مر گئی, میری ماں مر گئی. پھر کہتے ہیں پارو میری ماں مر گئی. یہ کچھ 6-7 مرتبہ وہ دہراتے ہیں اور اس کا امپیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ ہم لوگ ریوالی سنیما میں جاتے اور کیلکولیٹ کرتے کہ یہ سین پارو میری ماں مر گئی کتنے بجے آئے گا, اور چونی دے کے گیٹ کیپر کے ساتھ سازش کر کے 3-4 دوست اندر جاتے تھے, وہ ڈائلاگ سنتے تھے اور باہر آ جاتے. اور اس کے امپیکٹ کی میں یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں درپردہ جو نوجوان تھے ان کی کسی حد تک خواہش تھی کہ ہماری ماں مر جائے اور ہم جا کے کہیں کہ پارو میری ماں مر گئی, جس طرح دلیپ کمار نے کہا تھا. یہ تھا اس کا امپیکٹ زندگی میں, اور بہت پازیٹیو امپیکٹ تھا. انہوں نے کبھی بھی کوئی نیگیٹو رول ایسا نہیں ادا کیا جس سے معاشرے میں کوئی خرابی ہو. انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کیے اور ایسے رول جن سے لوگ محبت کرتے ہیں. اچھا, دلیپ کمار سے محبت کرنے والے ایک شخصیت یہاں کی میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, شکیل وحید اللہ خان ان کا نام ہے. قیمتی پتھروں کے بیپاری ہیں لیکن ہیریٹیج کے بارے میں یہ ایکسپرٹ ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے. ہر برس دلیپ کمار کی سالگرہ بھی مناتے ہیں, تو ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو یہ سالگرہ والی کیا بات ہے جو آپ مناتے ہیں دلیپ کمار کی. اچھا, پہلے ایک اور بات آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے ریکارڈنگ سے کہ یہ کوئی خاص جگہ تھی, کیونکہ اس کے میں نے یہ اس کے اوپر کیچڑ وغیرہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے, تو یہ کیا جگہ تھی؟ جی بہت شکریہ. دلیپ صاحب نے اس جگہ کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہاں آئے تھے جب وہ, جی 1988 میں وہ آئے تھے. اچھا, اور یہاں پہ وہ کھڑے تھے. ہاں, اور یہاں پہ ہمارے لیے ابھی تک جی کھڑے ہیں. یہاں پہ کھڑے ہو کے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بچپن میں اپنی دادی کے ساتھ اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ہم یہاں پہ سوتے تھے. تو ان دنوں میں سردیاں بہت سخت یہاں پہ ہوتی تھیں, تو انگیٹھی ٹائپ کی وہ رکھے اور یہاں پہ ایک ہی غلاف. جی ہاں, یہ ایک سینٹرل ایشین ہے پرتھوی راج کپور کے گھر میں اور بھی باقی بہت سارے گھروں میں, تو یہاں بھی یہ روایت موجود تھی. تو وہ کہتے تھے کہ اس میں ہم سب لیٹتے تھے, اور ان کی پیدائش بھی جو ہے نا پیچھے جو آپ کے بالکل ایک کمرہ ہے یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا, یہ ایگزیکٹلی جی دلیپ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی دادی نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی. اچھا, ان کی دادی بڑی سخت تھی جی, اور بہت مطلب قہر آلود قسم کی شخصیت تھی, بہت ڈرتے تھے. اچھا, یہ کمرہ وہ کمرہ تھا جی ان کا. اچھا, خواتین و حضرات مجھے یہ بتایا گیا, مجھے تب تک مجھے نہیں معلوم تھا, تو میں نے کہا کہ بھئی اس کمرے میں اگر ہم پروگرام کر سکیں جہاں یوسف خان پیدا ہوئے تھے, تو صرف 2 دن پہلے ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں ان کی گراہٹ میرا خیال آپ کو اس کھنڈر میں محسوس ہوتی ہوگی. اس دوران اس کمرے کی چھت گر گئی, صرف 2 دن پہلے گری.
اور شکیل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً وہی کمرہ ہے جہاں دلیپ کمار پیدا ہوئے. بالکل جی. اچھا ان کی سالگرہ مناتے ہیں تو اس کی کوئی تفصیل بتائیں. یہ تو جی ہم یہاں پہ پشاور میں ہمارے مختلف ایسے دوست تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یار پشاور میں چونکہ ہم ہیریٹیج پہ کام کرتے ہیں تو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ پشاور کے لوگوں کو اور پشاور کو لوگ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں. نہیں دلیپ کی سالگرہ آپ کیسے مناتے ہیں؟ جی اس طرف میں آتا ہوں. نہیں ابھی آ جائیں. اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جتنے لیجنڈ ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے اور انہوں نے ہندوستان فلم انڈسٹری پہ راج کیا تو ہم نے ابتدا جو ہے دلیپ صاحب سے کی ہے اور یہ تقریباً کوئی 1997 کی بات ہے. 97 سے کیا ہم نے کرتے لوگ ہیں سالگرہ کو؟ سالگرہ پہ ہم یہاں پہ کیک کاٹتے ہیں صحافی یہیں پہ جی یہیں پہ. اچھا یہ پچھلی سالگرہ بھی ہم نے اس کی تصویریں تو ہوگی. جی جی اس وہ ہم کی دیکھنا چاہیں گے. تصاویر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بلکہ جتنی بھی ہیں سالگرہ میں نے تمام تصویر آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. کیک کاٹتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ کیک کاٹتے ہیں. اس پہ ہندوستان فلم انڈسٹری کے وہ لوگ جو دلیپ صاحب کے ساتھ جو ہے نا جنہوں نے فلموں میں کام کیا وحیدہ رحمان ویجنتی مالا اس کے علاوہ انیل کپور صاحب چونکہ انیل کپور صاحب کا تعلق بھی پشاور سے ہے تو ان لوگوں کو ہم لائیو کال پہ جو ہے نا وہ لیتے تھے کہ وہ دلیپ صاحب کی شخصیت پہ ان کی فنی زندگی پہ جو ہے نا وہ اپنے. اچھا لاسٹ برتھ ڈے آپ نے کیونکہ دسمبر میں ہے میرا خیال ان کی برتھ ڈے 11 دسمبر. اچھا اس میں کسی فلمی شخصیت سے بات ہوئی آپ؟ نہیں اس مرتبہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ سگنل کا بہت مسئلہ ہے تو ہم نے 12 کوشش کی ہے لیکن 12 نہیں ہو سکا. پیشتر کن سے بات ہوئی؟ وحیدہ رحمان سے بات ہوئی تھی ویجنتی مالا سے بات ہوئی تھی. ان کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ صرف ایک بہترین ایکٹر ہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی وہ تھے جو انسانیت کے لیے پیدا ہوئے تھے. یہ وحیدہ رحمان کے الفاظ تھے. اچھا شکیل صاحب مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 8-10 سال پہلے یہاں کسی صاحب نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ بہت مزاح ہیں دلیپ کمار کے تو ہم ہر سال ان کی سالگرہ مناتے ہیں. شاید مجھے پشاور مدعو کیا اور ظاہر میں نہیں آ سکتا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے میسیج ویڈیو میں بھیجیں تو میں نے میسیج بھیجا تھا ویڈیو میں اور وہ یہاں پہ چلایا گیا ان کی سالگرہ کے موقع پر. اور اس کی جو مجھے بہت خوبصورت یاد یہ ہے کہ یہیں سے مجھے انفارم کیا گیا کہ وہ پورا پروگرام جو تھا سائرہ بی بی نے دیکھا اور انہوں نے بہت پسند کیا اور انہوں نے خاص طور پہ میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی انہوں نے کہا کہ ان تک میری مبارکباد پہنچا دے. وہ پتہ نہیں یہاں کون سے میں ان کی تلاش کرتا رہا ہوں. ضیاء صاحب نے جنہوں نے پشاور کے فنکار کتاب لکھی ہے ہمارے پروگرام میں بھی آئے. جی جی انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا. آپ سے میری بات ہوئی تھی. آپ نے جی جی آپ سے میری بات ہوئی تھی. میں اصل میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی سالگرہ پر اگر ہندوستان فلم انڈسٹری سے ہم جو ہے نا وہ لیتے ہیں تو ہم پاکستان فلم انڈسٹری کے بھی جو ہے نا نام. کس کو لیا؟ جاوید شیخ صاحب جو ہے نا وہ ان کی سالگرہ پہ ان کے تاثرات تھے. فردوس جماعت صاحب کبیر خان صاحب تھے آپ جیسی شخصیت تھی قداور شخصیت. اس کے علاوہ جو ہندوستان سے جو ہے نا کافی لوگوں کو اور گفتگو کیا کرتے ہیں ان کی سالگرہ ان کی شخصیت پہ. اچھا اب اس مکان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ خریدا نہیں گیا بلکہ اینٹیکوٹی ایکٹ کے تحت اس کو لے لیا گیا کیا جی ہے؟ جس مکان میں اس ٹائم پہ آپ بیٹھے ہیں یہ 1880 سے زیادہ پرانا ہے. 1880 اچھا اس سے پہلے یہ مکان بنے. اس میں تقریباً 150 برس ہو گئے تقریباً جی آپ کہہ سکتے ہیں. لالا غلام سرور جو دلیپ صاحب کے یوسف خان صاحب کے والد تھے وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. 1930 میں وہ پھر یہاں سے جو ہے نا مائگریٹ ہو کے. اچھا اور کوئی یادیں آپ کی اس مکان کے حوالے سے؟ دلیپ کمار کو آپ ملنے بھی گئے ان سے کوئی بات ہوئی ہو جب یہاں پہ آئے کوئی ڈائریکٹ دلیپ صاحب کی؟ 2005 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی ممبئی میں. ہم گئے تھے وہاں پہ. اور کیا باتیں کیا ہوئی؟ اپنے گھر کے متعلق انہوں نے پوچھا. اچھا کیا پوچھا؟ ایک تو یہ کہ جو ابھی آپ کو میں نے واقعہ سنایا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 1988 میں بھی جو ہے نا یہ بات کی تھی کہ بھئی یہاں پہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ لیٹتے تھے یہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. یہاں پہ ایک سکول ہے محلہ خداداد کا بہت مشہور سکول. یہ علاقہ محلہ خداداد ہی یہ محلہ خداداد ہے اور یہاں پہ سکول بھی اسی نام سے ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں داخلہ نہیں تھا لیکن میں سکول جاتا تھا. وہ سکول آج بھی ہے اس حالت میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال سکول کا ذکر کرتے تھے اور سکول کے سامنے بیر کے ایک درخت تھا اس کا بہت ذکر کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا وہاں سے ہم بیر جو ہے نا وہ کھاتے تھے.
جس کی وجہ سے ان کی دادی اور ان کے والد ان کو اکثر ڈانٹتے تھے کہ بھئی آپ گر جائیں گے، مطلب اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے تھے. لیکن جس ٹائم پہ وہ باتیں اپنی بچپن کی کرتے تھے یا پشاور کی، تو اس ٹائم پہ بالکل وہ اسی 8 سال کا معصوم بچہ جو ہے نا وہ بن جاتے تھے اور بڑی معصومیت سے جو ہے نا اس کا وہ ذکر کرتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ان کے دوست تھے، اب تو تقریباً سبھی فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اب وہ نہیں ہے، لیکن ان کا تذکرہ وہ اکثر کرتے تھے مثلاً کہ کون سے؟ وہ بچے یہاں پہ سلمان صاحب ایک تھے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. رمضان تھے ان کے، جو وہ کہتے تھے کہ یار میرے ساتھ اسکول جاتے تھے. اچھا، آپ کو کچھ خبر ہے کہ دلیپ کے گھر میں کیا پشاور کی کوئی ریفرنس ہوتا تھا؟ جس طرح پرتھوی راج کے گھر میں ان کا ناشتہ جو ہے وہ کلچے پہ اور جو گلابی چائے ہے اس کے ساتھ ہوتا تھا، ٹپیکل ایک پشاوری، اور یہی ان کے زوال کا باعث بنی، کیونکہ کھاتے بہت تھے کپور فیملی، اور آپ نے دیکھا کتنے وہ. لیکن دلیپ صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو کیا وہ خوراک کے شوقین نہیں تھے؟ ہاں. دلیپ صاحب کو 2 چیزیں بہت پسند تھیں، ایک چلغوزہ اچھا. اور ایک یہاں کے پشاور کی خاص ایک چیز ہے ریوڑیاں جس کو ہم کہتے ہیں. وہ یہ دال ماش سے اور اس میں اور چیزیں جو ہے نا مکس ہوتی تھیں، وہ لوگ جو ہے کیا نا کہتے وہ ریوڑی اچھا. وہ زیادہ جو ہے نا وہ کھاتے تھے، اور پستہ. کیونکہ جب 2014 میں ہمارا دوبارہ پروگرام بنا تھا، تو تب بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے لیے یہاں سے چلغوزہ اور پستہ وہ ضرور لے کر آئیں. اچھا شکیل صاحب، یہ ایک ریفرنس تھرو آؤٹ ہے جتنی بھی فیملیز یہاں سے گئی ہیں، کہ ان میں وہ کہتے تھے کہ پشاور کی اسپرٹ ہے. پشاور کی اسپرٹ سے مراد ہوتی تھی خشک پھل سے جو وابستگی ہے، یعنی رات کو سوتے ہوئے ہمیشہ خشک پھل کھانا، ڈرائی فروٹ. یا ان کی جو اپنا ہے فیورٹ جو چیز ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ چلغوزہ ہے، تو یہ ساری یہ اب تو مطلب ہے کہ خشک پھل ملتا ہی نہیں. چلغوزہ تو سنا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کبھی کسی زمانے میں. اب قیمتاً بہت مہنگا ہے، اس لیے جو ہے نا لوگ اس کو تاریخ کے اوراق میں وہ ڈھونڈتے ہیں. ادروائز مارکیٹ میں ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن یہاں اور پہ کوئی رواج ہے، یادگار یہاں پہ اس کے رواج دیکھیں ہے. نا. اب تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا رینوویٹ ہو سکے گا؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ رینوویٹ ہو سکے. اس پہ کوشش تو کی جا رہی ہے. میں آپ کو دلیپ صاحب کے ایک اور واقعے میں آپ کو سناؤں جس کا وہ بہت ذکر کرتے تھے. اور یہاں پہ اوپر ایک الماری ہے، اب بھی ہے وہ، اس کا ذکر کرتے تھے. بلکہ ذکر نہیں، ان کی خواہش تھی کہ کبھی آپ لوگوں کا دوبارہ آنا ہوا تو وہ الماری ضرور میرے لیے آپ لے کر آئیں، کیونکہ اس سے میری بچپن کی یادیں وابستہ ہے. جب وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب رات کو آتے تھے تو ان کے جیب میں سکے بہت زیادہ ہوتے تھے، چونکہ ڈرائی فروٹ کا کام کرتے تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ سو جاتے تھے تو میں چھپکے سے ان کی جیب سے اس وقت جو بھی سکہ تھا وہ چھپا کے اور اپنی الماری میں رکھ دیتا تھا. اچھا، اس الماری میں. تو حالانکہ وہ کہتے تھے کہ میرے باپ کو پتہ ہوتا تھا لالا سرور کہ میری جیب سے پیسے گئے، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں تھے. وہ پیسے پھر ہم 2 مہینے کے بعد نکال کے اس پہ اپنے لیے چیزیں لیتے تھے. تو وہ الماری جو ہے نا وہ کبھی موقع ملے تو وہ ضرور لے کر آئیں. اچھا، نہیں ابھی ہے وہ ہے جی، وہ ابھی موجود ہے اوپر. وکال آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ الماری اگر تو اس کو آپ نے شوٹ کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دلیپ کمار کے جمع کیے ہوئے 1-2 سکے ابھی تک موجود. اور یہ دیکھ لیجئے کہ وہ پاکستانی سکے نہیں ہوں گے. ہاں، وہ اس وقت تب انڈیا. اچھا. تو یہ ایک واقعہ جو ہے نا انہوں نے بتایا تھا اس الماری کے متعلق. دوستوں کے متعلق اکثر بات کرتے تھے. سالگرہ کے حوالے سے اسی کتاب میں میرے پاس ہے فیصل فاروقی صاحب کی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سالگرہ تھی 10 دسمبر کو 2011 کو. تو امیتابھ بچن نے ان کو ایک پیغام بھیجا تھا، اور اس میں ان کا بہت بڑے ٹریبیوٹ، ان میں سے ایک ٹریبیوٹ یہ ہے کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دلیپ کمار سے پہلے اور دلیپ کمار کے بعد. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم ترین انسان کے جنم دن ہے. کل 11 دسمبر کا سورج نکلتے ہی وہ 89 برس کے ہو جائیں گے. یوم پیدائش کے لحاظ سے مجھ سے ٹھیک 20 برس بڑے، جبکہ مشترکہ شعبے سے تعلق کی بنا پر وہ مجھ سے ٹھیک 2000 سال آگے ہیں. یہ امیتابھ کہہ رہے ہیں، اور میرے آئیڈیل ہیں. اور وہ بیان کرتے ہیں کس طرح وہ ہاسٹل سے بھاگ کر ان کے فلمیں دیکھا کرتی تھی، اور کس طرح وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کبھی
کہ وہ دلیپ کمار کے ساتھ بھی اداکاری کریں گے۔ تو انہوں نے جو میسج بھیجا اس میں آخر میں لکھا کہ خدا ہمیشہ مہربان رہا ہے، نہایت مہربان، شب بخیر، اور آپ ہمیشہ سایہ رحمت رہیں۔ لیکن دلیپ صاحب کا جواب، جو ایک وہ فراخ دل شخص تھے، چنانچہ انہوں نے لکھا کہ میرے پیارے امیتابھ، آنکھوں میں تفاخر کے آنسو لیے سائرہ نے مجھے آپ کے بلاگ کا پرنٹ آؤٹ دیا ہے، اور آپ نے میرے کام کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے اتنی انکساری دکھائی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شکتی میں میرے کام کو پسند کیا، اور مجھے تو یہ ہے کہ ان کی فلم تھی بلیک، امیتابھ کی، اور رانی مکھرجی تھی، بہت زبردست فلم تھی، میرا خیال ہے بنسالی کی تھی۔ اس کے لیے دلیپ صاحب نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ مجھے یہ ہے کہ ان کو کیوں اس کے اوپر آسکر ایوارڈ نہیں ملا، اور نیچے لکھا ہوا ہے DK، دلیپ کمار۔ تو یہ ان کی ایک سالگرہ کا احوال۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ کچھ اور کہنا چاہتے تھے اس گھر کے بارے میں۔ وجنتی مالا کو جب ہم نے لائیو کال پہ لیا تھا ان کی سالگرہ پہ، تو ان کے تاریخی الفاظ کہ پشاور نے یوسف خان کو پیدا کیا، دنیا نے اسے دلیپ کمار بنا دیا اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے، اور یہ میرے خیال میں پشاور کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اس قسم کے الفاظ جو ہے نا وہ انہوں نے ادا کیے۔ دلیپ صاحب، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ دلیپ صاحب نے اہل پشاور سے لائیو کال پہ 3 مرتبہ بات کی تھی پریس کلب میں، اور ایک یہاں پہ۔ ان کے آخری جو الفاظ تھے اس کے بعد ان کے الفاظ بھی ختم ہو گئے تھے، ان کی میموری بھی تقریباً کمزور ہو گئی یاد تھی۔ آتا ہے کہ ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں عمرہ کروں۔ جی، وہ عمرہ کرنے گئے، یہ نوجوان فیصل بھی ان کے ہمراہ تھا، اور وہاں جس طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ہجوم کیا، تو وہ جو وہاں پہ نگہبان تھے ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہ آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، اور لوگ اس طرح لپک کے نہیں جاتے۔ یہ کون سا شہنشاہ آ گیا ہے کہ جس کے پیچھے اس طرح لوگ دیوانے ہوئے جاتے ہیں؟ چنانچہ ان کے لیے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کے سامنے مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی نماز پڑھنے کی، وہ جگہ خالی کر دی تاکہ دلیپ کمار وہاں پہ نوافل ادا کر سکے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بڑے خشوع و خضوع سے، میں نے عرض کیا کہ ڈیپلی ریلیجس شخص تھے، تو انہوں نے وہاں پہ جو دعائیں پڑھی وہ ساری کی ساری عربی میں پڑھی، یعنی ان کو عربی پہ بھی اتنا عبور حاصل تھا۔ جی آپ۔ دوسرا ان کے گھر میں جو ممبئی میں ان کا گھر ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ ہی دوسرا گھر انہوں نے خصوصاً پشاور کے جو لوگ آتے تھے مہمان بن کے وہاں پہ، ان کے لیے جو ہے نا وہاں پہ پورا بندوبست تھا ان کی رہائش کا، کھانے پینے کا، یہاں تک کہ ان کے لیے علیحدہ گاڑی جو ہے نا انہوں نے رکھی۔ تو پشاور کے لوگوں کے ساتھ ان کی خصوصی جو ہے نا ایک محبت تھی، اور اس کے لیے کریم لالا جو ان کے وہاں پہ تھے، محافظ بھی ان کے رہے اور قریبی ان کے جاننے والے بھی تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بھئی آپ پتہ لگائیں کہ پشاور سے کوئی آیا ہے ممبئی، اگر آیا تو آپ مجھے ضرور اطلاع۔ کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، تب بھی ان کو جو ہے ان کی رہائش شکیل صاحب، اس گھر کے بارے میں میں یہی پہلے بھی سوال کر چکا ہوں کہ کوئی امکان ہے کہ اس کا پارٹلی تھوڑا سا حصہ پرزرو ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، اس میں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوشش کی گئی ہے، مختلف ٹائم پہ جو ہے اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، لیکن ہماری اب سول سوسائٹی کی کوشش ہے کہ ہاں بالکل اس میں ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ، اور ان کی دلیپ صاحب کی خواہش تھی کہ اس کو بحال کر کے یہاں ایک میوزیم قائم، میوزیم یا اسکل سینٹر، جہاں پہ غریب لوگوں کو جو ہے نا کوئی روزگار کے مواقع دے، یہ تو لیکن ان کے نام سے غربت زدہ ہے، لیکن ان کے نام سے، لیکن یہاں پہ اٹس این آئیڈیل پلیس فار میوزیم۔ اور میری تو خواہش یہ ہے کہ ان کے ڈائلاگ جو ہیں، جس طرح میں والٹ وٹمن بہت مشہور شاعر ہیں امریکہ کے، ان کے گیا جائے پیدائش پہ، تو تھرو آؤٹ ان کی نظمیں چل رہی تھیں، اور تحت اللفظ میں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے وہ نظمیں سناتے ہوئے۔
میری تو خواہش یہی ہے کہ اس میوزیم میں جب بھی یہ مختلف چیزیں جمع کی جائیں کچھ نہ کچھ آثار تو ہوں گے نا. یہ کچن کے تھوڑے سے آثار بچ جائیں, اس بیڈ روم کے بچ جائیں, تو یہاں پہ ان کے ڈائلاگ جو ہے وہ بھی گونج رہے ہوں ہر طرف. سہرا بانو سے ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو ضرور ہیلپ کریں گے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ دلیپ صاحب کے جو مختلف سوٹس ہیں جو انہوں نے مختلف فلموں میں پہنے ہیں وہ اگر ہمیں مل جائیں تو ہم یہاں پہ, ہماری کوشش ہے کہ اگر میوزیم بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی فلمیں یہاں پہ چلیں گی. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا. جی جی. اور یہ جو خستہ حال آپ اس کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی کم از کم اس کی رینوویشن اچھا کے لیے وہ کون سی چیز کہتے تھے کہ دلیپ صاحب بڑی شوق سے ریوڑی کھاتے تھے, کیا کھاتے تھے؟ جی اس کو ریوڑی بولتے ہیں. وہ پستہ اور چلغوزہ وہ شوق سے وہ اچھا یہ گڑ کی کوئی چیز بنی ہوئی یہاں ایک بزرگ نے مجھے دی, اور یہ دلیپ کمار کے بچپن کی مٹھائی, اور یقیناً وہ بھی اس کو بہت پسند کرتے تھے. اب میرے دانت نہیں ہیں تو اس لیے میں کھا نہیں سکتا. وہی ٹیسٹ ہے جو دلیپ نے محسوس کیا ہوگا ان کو کھاتے ہوئے. تو ہمارے کلچرل ہیریٹیج کونسل کی کوشش یہ ہے کہ اگر میوزیم بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے, سب سے پہلے تو اس کی رینوویشن کہ اس اسٹرکچر کو دوبارہ جو ہے نا وہ ہم کھڑا کر سکیں, اس کے بعد میوزیم, اور اس میں کوشش ہے کہ ان کی فلمیں جو ہے نا یہاں پہ چلائی جائیں. جی بہت بہت شکریہ شکیل صاحب. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک داستان ہے پوری, ایک لیجنڈ ہے, ایک متھ ہے, اور اس متھ کے حوالے سے, اس داستان کے حوالے سے ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں, اور وہ متھ کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس گھر کے ایک ایک جو کھڑکی ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ایک ایک بیڈ روم پہ یہ جو نقاشی ہوئی ہوئی ہے, اور ان سب کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. اور میں نے یہاں پشاور میں جتنے پروگرام کیے ہیں ان میں پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے اتنی اداسی مجھ پہ کبھی طاری نہیں ہوئی جتنی آج ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ در و دیوار بھی بہت دیر تک قائم نہیں رہیں گے, یہ کھنڈر ہو جائیں گے, اور اس میں دلیپ جہاں پہ پیدا ہوئے وہ پیچھے جو بیڈ روم اس کے آثار بھی ختم ہو جائیں گے, وہ کچن بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو فرش ہے خوبصورت جہاں وہ بچپن میں وہ رضائی میں اندر انگیٹھی جلا کے یہاں کے کسٹم کے مطابق سویا کرتے تھے, یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن میں جب تک ہوں میں دلیپ کو بہت مختلف انداز میں وہ مجھ پہ اثر انداز ہوتا رہے گا. خواتین و حضرات, کہا جاتا ہے کہ شاہ حسین کا کلام ہے, مائے نی میں کنو آکھاں درد وہ چھوڑے دائے حال نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن کی مائیں مر جائیں ان کو وہ کافی نہیں سننی چاہیے. مارننگ ٹرانسمیشن کے دوران اتفاقاً وہ کافی لگ گئی, اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کس طرح اپنے کو ضبط کیا اپنے آپ پر. تو جس طرح مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وہ چھوڑے دائے حال نہیں, اسی طرح ہی ظاہر ہے کہ میں ایک بوڑھا شخص, میری ماں بھی مر گئی ہے,